اعتزاز حسن صاحب، یہ ایک تو پہلے بل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ناظرین کے سامنے رکھا ہے، یہ بل آپ کو کیسا لگ رہا ہے جو پارلیمنٹ کی توہین کا بل ہے؟ What do you think about this؟ نہیں، یہ تو مناسب بل ہے. آئی ڈونٹ ڈس ایگری ود دیٹ. 6 مہینے کی سزا فار وائلیٹنگ دی پریولیج آف پارلیمنٹ اور ریڈیکیولنگ ایٹ، یا کسی ایک شخص کو جو ایم این اے ہے یا ممبر پارلیمنٹ ہے اس کی توہین آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ لوگوں کو اس سے اختلاف بھی ہوگا، بٹ اوور آل آئی ڈونٹ تھنک اٹس. میں سمجھا شاید اس میں کوئی ایسا آ رہی ہے کلاز کہ جوڈیشری پہ بھی، سپیریئر جوڈیشری پہ بھی یہ اس کے تحت ایکشن ہو سکتا ہے. وہ اگر ایکسکلوسیولی اس پہ نہیں ہے اور ایک جنرل لا ہے تو پھر وہ اٹ وونٹ کانٹروین آرٹیکل 68 آف دی کانسٹیٹیوشن. اگر یہ صرف جوڈیشری سے متعلق ہوتا اور اتنی بٹرنس ہو گئی ہے پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ کی نے شو کی ہے اتنی بٹرنس ٹورڈ دا جوڈیشری، پرٹیکولرلی دا چیف جسٹس عمر عطا بندیال، کہ میرا خیال تھا کہ اس میں اس لاء میں یہ پرووائڈ کر رہے ہوں گے یا پھر پرووائڈ کیا ہوگا کہ جی جوڈیشری ول آلسو بی سبجیکٹڈ ٹو اینی ڈیفیمیشن. اعتزاز صاحب، یہ میں نے ابھی جو آپ کے سامنے بل رکھا ہے اس کے اندر ایک پوائنٹ ایسا ہے جو کہ تھوڑی سی کنفیوژن پیدا کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہوگی وہ توہین پارلیمنٹ کے حوالے سے مرتکب کسی بھی ریاستی یا حکومتی عہدیدار کو طلب کر سکتی ہے. اب جس طرح کی چپکلش کی بات آپ کر رہے ہیں، جس تناؤ کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اس کے اندر تو کلیئرلی ایسا نہیں لگتا کہ جیسے بیہائنڈ دس انٹائر تھنگ، بیہائنڈ دس انٹائر بل یا لیجسلیشن ایم وہی ہے جہاں سپریم کورٹ سے بار بار پارلیمنٹ کے معاملات کے اندر مداخلت کی جاتی ہے، بار بار سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، تو یہاں چیف جسٹس صاحب اس کے زمرے میں تو نہیں آتے؟ نہیں، میرا خیال ہے ان کو نہیں بلایا جا سکتا. ان کے لیے تو جنرلی وین آرٹیکل 68 سیز کہ نو ڈسکشن شیل ٹیک پلیس آن دی کانڈکٹ آف اینی جج، تو وہ جب اس کو ڈسکس ہی نہیں کر سکتے آپ تو اس پہ آپ کوئی ریفرنس کس طرح بنا سکتے ہیں، اس کو کوئی نوٹس کس طرح دے سکتے ہیں، اس کو کوئی طلب کس طرح کر سکتے ہیں جب آپ ذکر ہی نہیں کر سکتے اس کی کانڈکٹ کا. لیکن اعتزاز صاحب، ذکر بھی ہو رہا ہے، کانڈکٹ پہ بھی ہو رہا ہے، ذاتیات پہ بھی ہو رہا ہے، نام بھی دیے جا رہے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر جو سپیچز ہو رہی ہیں اس کے اندر باقاعدہ چیف جسٹس صاحب کو اور کچھ اور ججز کو، ان کے ساتھیوں کو اچھا خاصا جو ہے وہ لفظی ان کے اوپر گولہ باری کی جا رہی ہے. تو پھر یہاں کدھر گیا آرٹیکل 68 جس کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ جو ہو رہا ہے پچھلے 5-6 دنوں سے پارلیمنٹ کے فلور پہ، خواجہ آصف یا وہ تقریر مثال کے طور پہ ان کی ہے، وہ ہو نہیں سکتا. وہ آئین کے تحت آئین اجازت نہیں دیتا اس ڈسکشن کی. اسپیکر صاحب دے رہے ہیں اور اجازت، اور فراخ دلی سے دے رہے ہیں اجازت، اور عدلیہ فی الحال اس کو صرف نظر کر رہی ہے. لیکن عدلیہ نے اگر کسی وقت نوٹس جاری کیا تو وہ کہہ سکیں گے کہ یہ چونکہ ڈسکشن از پروہیبٹڈ ان پارلیمنٹ انڈر آرٹیکل 68، تو if it has been done it is beyond the ambit of parliament and beyond the ambit of parliamentary privilege. تو وہ ایک بحث چھیڑے گی کہ is it beyond the ambit of parliamentary privilege or not. بٹ جب آئین یہ ایک پابندی لگاتا ہے کہ آپ ایک چیز کو پہ بحث بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ جب بل آیا ہے تو یہ اس کے بعد آیا ہے جو کچھ عمران خان صاحب کے حوالے سے ریمارکس ان کے کیسز کے اندر آئے، ان کو کچھ جو ریلیف دیا گیا جس کو حکومت سمجھتی ہے کہ اننیسیسری زیادہ ریلیف دیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو، لاڈلے بھی کہہ رہے ہیں خان صاحب کو. تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ قانون جو ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فوکسڈ ہے ٹورڈز what has recently happened، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک لانگ ڈسکورس اور لانگ بیٹل ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے انیکا کہ پارلیمنٹ کو اسیوم کرنا چاہیے کہ پارلیمنٹ کوئی الٹرا وائریز ایکٹ نہیں، یعنی خلاف آئین کوئی قانون نہیں بنانا چاہتی. یہ اس کی پریزمپشن ہے. یہ ایک سمجھ لیں ایک بیان ہے اور ایک
ایٹریبیوٹ کی جاتی ہے انٹینشن، گڈ فیتھ ٹو پارلیمنٹ، اور اس کی نیک نیتی پہ بنا ہوا قانون سمجھا جاتا ہے. انیشلی پہلی جو جب آپ ایگزامن کرتے ہیں کسی قانون کو تو پہلے اس لینز میں اسے اس پیرائے میں دیکھتے ہیں کہ وہ قانون جو ہے اور وہ جو نیت تھی وہ پارلیمنٹ کی یہ نہیں تھی کہ وہ ایسا قانون بنائے جو انحراف کرے آئین سے. سو اگر اس میں جج کا ذکر نہیں ہے، کسی جج کا کہ جوڈیشری کے بھی کو بھی بلا سکتے ہیں اور طلب کر سکتے ہیں، تو دین اٹ از ٹو بی اسیومڈ کہ یہ گڈ فیتھ میں یہ بنایا گیا ہے اور اس میں کوئی آئین سے انحراف کی کا ارادہ نہیں تھا اور نہ ہوا ہے انحراف. کیونکہ ججز کو چونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جب ان کے بارے میں ان کی کانڈکٹ اور کردار کے بارے میں آپ کوئی بحث ہی نہیں کر سکتے، بات ہی نہیں کر سکتے آن دا فلور آف دی ہاؤس، تو ان کو طلب کیسے کریں گے؟ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جب سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف جاتے ہیں تو کارروائی آگے نہیں بڑھتی ہے، شکایت لے کے ہم نے جانی ہے لیکن وہ معاملہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے. تو ریفرنس حکومت یا پارلیمنٹ یا پارلیمنٹیرینز یہ بھیج سکتے ہیں کیا؟ اس کا طریقہ کار وہ جو پریزیڈنٹ کے دستخط ہیں اس کا کچھ مسئلہ تو نہیں بنے گا، یا دس کین کنٹینیو ایزیلی؟ اس میں ریفرنس تو اب کوئی بھی فائل کر سکتا ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد. اس سے پہلے ذرا ریسٹرکشن تھی، اب تو کوئی بھی فائل کر سکتا ہے کسی جج کے خلاف. وہ فائل کرنے میں تو کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے، پر کیا پارلیمنٹ یا نیشنل اسمبلی، اے ہاؤس ان پارلیمنٹ، وہ ریفرنس کر سکتا ہے یا کوئی پریویلیجز کمیٹی وہ ریفرنس بھیج سکتی ہے؟ یہ آئی ایم ناٹ ٹو شیور اباؤٹ. میں نہیں سمجھتا ہوں. میں نے پہلے جو کہا ہے وہی بات اپلائی کرے گی. جب آپ ان کی کیس کو، ان کی کانڈکٹ کو ڈسکس ہی نہیں کر سکتے ان دا ہاؤس، اور یہ آئین کا آرٹیکل 68 ہے، جب آپ ڈسکس ہی نہیں کر سکتے تو آپ اس پہ ایکشن کس طرح لے سکتے ہیں؟ کیونکہ جب تک ڈسکشن، پارلیمنٹ کی جو بھی ڈیسیژن ہونی ہے وہ بائی اے میجورٹی بھی ہونی ہے، اینڈ دیر ہیز ٹو بی اے ڈیبیٹ. اٹس اے ڈیبیٹنگ فورم آلسو. ایک تو حکومت نے آڑے ہاتھوں لیا ہوا اس ٹائم پر جوڈیشری کو، اینڈ انفارچونیٹلی جو اس سے پہلے ہوا، عمران خان صاحب ان کے فالوورز کی طرف سے جس طریقے سے آرمڈ فورسز کے بارے میں کنٹینیوسلی باتیں تو کی جا رہی تھی، لیکن جو اٹیکس ہوئے پچھلے دنوں، خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے، نیب انہیں گرفتار کرتی ہے، طریقہ گرفتاری یقیناً غلط ہوتا ہے، اس کے اوپر بہت سارے سوالات قانونی بھی اٹھ سکتے ہیں، اور طریقہ کار پہ اینڈ دا وے دس شوڈ ہیو بین کنڈکٹڈ اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہوا اور جس طریقے سے جلاؤ گھراؤ، آرمی کی تنصیبات کے اوپر اٹیک کرنا ڈنڈے، لاٹھیوں، پیٹرول بموں سے، یہ جو ہو گیا ہے یہ زیادہ خطرناک سائیڈ پہ تو نہیں لے گیا پاکستان کو؟ اعتزاز صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ ڈیمیج تو بہت ہوا ہے. ڈیمیج تو اسپرٹ اینڈ سول آف دی فیڈریشن اور ان کو ایک لحاظ سے ہوا ہے. ہر شخص کے یہ دل پہ چوٹ لگی ہے، اور کور کمانڈر کے ہاؤس کا جو انسیڈنٹ ہے اس پہ دل روتا ہے، اور کیا کہیں اس پہ. یہ اس طرح اور بھی تنصیبات جو ہے، ہم نے کبھی نہیں یہ سوچا تھا، ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ کو مال روڈ پہ ہی چلتے جائیں تو کور کمانڈر کے گھر پہ بھی جا کے ہم حملہ کر سکتے ہیں. میں نے مال روڈ پہ فرام بٹوین جی پی او چوک ٹو دی پروونشل اسمبلی 20 کیا سینکڑوں مرتبہ جلوس نکالے ہوں گے. لائرز موومنٹ میں ہر جمعرات کو ہمارا جلوس نکلتا تھا. جہاں پوسٹ ماسٹر جنرل کا دفتر ہے، ویئر مال روڈ اینڈز، وہاں سے وہ شروع ہوتے تھے، وہاں سے وہ ڈسٹرکٹ بار وکلا آتے تھے، ہم ہائی کورٹ والے وکلا ہائی کورٹ اور جی پی او چوک سے شامل ہو جاتے تھے، اینڈ وی وڈ مارچ اپ ٹو دی چیرنگ کراس
جس کے جو جہاں پنجاب اسمبلی ہے، اور ہمیں آگے ہم سوچتے ہی نہیں تھے کہ آگے جانا ہے. وہ ہمارا وہاں سے یا ہم گھر جاتے تھے ڈسپرس ہو جاتے تھے یا گرفتار ہو جاتے تھے. ساری صورتحال کے اندر اگر ریٹیلیشن، آرمڈ فورسز کے لیے ریٹیلیٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. 101 لوگوں کو سنبھالنا، 1000 لوگوں کو سنبھالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن یہ اپنے لوگ تھے، انہوں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. اس ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا یہ صحیح نہیں تھا اعتزاز صاحب؟ اس سے معاملات جس نہج پہ پہنچ سکتے تھے یا جس طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا میں جا سکتے تھے، اس سے بچ نہیں گیا پاکستان؟ نہیں، دیکھیں ریسٹرینٹ شو کیا گیا جب وہ کور کمانڈر کے گھر پہ پہنچ گئے. اس کے کور کمانڈر اور بیوی بچے بھی گھر میں تھے اور ان کو اجازت دی کہ آپ سارے کو جلا دیں. اگر وہاں کوئی فائر شائر ہوتے، ان کے پاس فائر آرمز ہوتے، یہ شوٹ وغیرہ That happened, اعتزاز صاحب. اس کراؤڈ کو اگر ایک میجر اپنی کمپنی لے کے سراؤنڈ کر لیتا، اس کراؤڈ نے تو پکڑے جانا تھا سب کے سب نے. اور اصل بات یہ ہے کہ یہاں یہ چلے لبرٹی سے کور کمانڈر کے گھر چلو نعرے لگاتے. اب ویئر واز دی پنجاب پولیس؟ یہ کویسچن کس طرح ان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہاں سے چلیں، شیرپا پل سے وہ چڑھیں، وہ نیچے آئیں، چلے جائیں، بیریئر جو ہے وہاں اس سے گزر جائیں. اس بیریئر پہ تلاشی ہوتی ہے. آئی جی کا کیا ایکسپلینیشن ہے؟ آئی جی کے پاس، ڈی آئی جی کے پاس کیا ایکسپلینیشن ہے؟ آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ کیوں انہوں نے روکا ہی نہیں. ایک ٹولی کو روک سکتے تھے، کوئی گولی وولی چلانے کی ضرورت نہ پڑتی. وہ ٹیئر گیس پھینکتے، وہ جو پتھراؤ ہوتا ہے پولیس پہ، پولیس پتھراؤ کر رہی ہوتی ہے. ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کوئی گولی نہیں چلتی، وہ ڈسپرس کر دیتی ہے پولیس ٹیئر گیس سے. ٹیئر گیس کی نوبت تک پہنچتا ہے، لاٹھی چارج ہوتا ہے، ٹیئر گیس ہوتا ہے، پتھراؤ ہوتا ہے. الٹیمیٹلی وہ اس ٹیئر گیس کے اوپر بھی بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں اور بڑے مسئلے ہوتے ہیں. باقی جی وہ اعتزاز صاحب اس ٹیئر گیس کے اوپر بھی، حالانکہ وہ پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، لیکن اس کے اوپر بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں. لیکن اعتزاز صاحب اس ٹائم پر ٹیمپریچر از رننگ ہائی. ہر کسی کا ٹیمپر اس پوائنٹ پر ہے کہ کوئی ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. ایسے موقع کے اوپر چیف جسٹس صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مل کر بات کر لیں، جو کہ بڑی ناممکنات میں سے لگتا ہے. وے آؤٹ کیسے نکالے، سولوشن کیسے نکالے؟ اس قدر تک پارا ہائی ہو چکا ہے، اس کو دھیما کیسے کریں، ہلکا کیسے کریں؟ مشکل ہو گیا. بٹ عمر طاہر بندیال نے ایک وے فارورڈ دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے پہلے تو 23 تاریخ کر دی ہے. وہ ساری ٹینشن کہ آج پرائم منسٹر نااہل ہو جائے گا، آج خواجہ آصف نااہل ہو جائے گا، یہ وہ سارے یہ لوگ، میں کہتا رہتا تھا ان کو کہ ایسے نہیں ہوگا. If I know Umar Bandial a bit, he'll take his time over it, but he won't forgive or forget. اچھا. He will return to the same path کہ وہ آرڈر جس کے ذریعے 4 اپریل کا آرڈر جس کے ذریعے 14 مئی کو فکس کیا گیا تھا فار الیکشن، that order is there. صحیح. And he will, it can only be used now in a retrospective sense as a sword. صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. کہ اب وہ 14 مئی تو گیا، الیکشن نہیں ہوئے، اب اس کا آرڈر جو 14 مئی کے بارے میں تھا اس کو ایک توہین عدالت کے قانون کی تلوار کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور کسی طرح. ٹھیک ہو گیا اعتزاز صاحب، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وے آؤٹ دے دیا ہے لیکن وہ انتخابات کے معاملے کے اوپر forgive and forget نہیں کریں گے.